جملے کیا کہنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا انور فرمایا کرتے تھے, شاہ جی یہ کہا کرتے تھے, شاہ جی یہ جملے کہا کرتے تھے, میں میدان معاشر میں پہنچوں گا, میری نظر پڑے گی آمنہ کے لال پر, آمنہ کے لال کے پاس پہنچوں گا, میں ادب سے سلام کروں گا, جھک کے سلام کروں گا, آقا کے ہاتھوں کو چوموں گا. میں جب یہ کہوں گا آقا میں عطا اللہ ہوں, میرے نبی کہیں گے میرے نواسے آگے بڑھ, نبی سے بڑھ کر مہربان کون ہے. نبی اپنے سینے سے لگائیں گے اور کہیں گے عطا اللہ چل آج تیرے لیے جنت کے دروازے کھلوا دیتا ہوں, جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا. شاہ جی کہیں گے میں بھی مقام ناز میں آ جاؤں گا, پہلے مقام نیاز ہے, جھک کے سلام کر رہا ہوں, ادب سے سلام کر رہا ہوں, یہ ادب کی جا ہے, لیکن یہاں پر مقام ناز میں آ کر کہوں گا آقا میں اکیلے جنت میں نہیں جاؤں گا. عطا اللہ کس کس کو لے کے جانا ہے آقا, میں صرف اپنے خاندان کی بات نہیں کر رہا ہوں, بولو تو صحیح کس کس کو لے جانا چاہتے ہو. شاہ جی کہتے ہیں میں اعلان کروں گا آقا قیامت کے دن تک جنہوں نے ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے ان سب کو جمع کر دیجئے, وہ سب آ جائیں, آپ کے چہرے کا دیدار بھی کریں, آج اللہ کی نعمتوں کو بھی دیکھیں, اور آپ پھر آواز دے دیجئے جنت کے فرشتوں کو کہ دروازے چھوڑ دو, ان دروازوں سے وہ عاشق گزروں گے جنہوں نے ختم نبوت کا پرچم کبھی جھکنے نہیں دیا ہے. کرو گے کام انشاءاللہ اونچی آواز سے ہاں ضرور کرنا, نہ چھوڑنا, اسی انداز میں کام جاری رکھنا جس انداز میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود نے, مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی نے, حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق نے کام کیا تھا. اور آج کا میرا جوان طلق انک کہتا ہے علماء کا کیا کام ہے اسمبلیوں میں جانے کا, ان کے پاس تو ممبر رسول ہے, انہیں ممبریوں سے کیا پیار ہے. ہاں میرے جوان ہمیں ممبریوں سے پیار نہیں ہے, لیکن تجھ سے ایک بات کہتا ہوں ہمیں ممبر رسول پہ ناز ہے. ان سیکولر لوگوں کو ممبریوں پہ ناز ہے, ہمیں ممبر رسول پہ ناز ہے. اور ان کو جواب والد ماجد کے اس شعر میں دینا چاہتا ہوں, ان سے کہنا چاہتا ہوں سیکولر لابیوں کو, امریکہ کے غلاموں کو, یورپ کے غلاموں کو, ارے تیری جدا پسند میری جدا پسند, تجھ کو خود ہی پسند مجھ کو خدا پسند. ہمیں ممبری نہیں چاہیے, لیکن ممبری پر جائے بغیر مسئلے حل ہوتے نہیں. اگر سن 70 کی اسمبلی میں حضرت مولانا مفتی محمود نہ ہوتے, آپ کے اکابر نہ ہوتے, ابھی بریلوی مسلک کے عالم دین آپ سے مخاطب تھے. اس اجتماع میں اس قومی اسمبلی میں مولانا شاہ نورانی بھی تھے, پروفیسر غفور احمد بھی تھے, مولانا عبدالحق بھی تھے. ہم بڑے وسیع و ظرف لوگ ہیں, ہم کسی ایک جماعت کی بات نہیں کرتے. اس کاز کے لیے جن جن نے کام کیا ہے انہیں سلام بھی کرتے ہیں, انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. قادیانیت کا نمائندہ آیا تھا, اس نے آ کے کہا تھا مجھے پاکستان کے وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ سے بات کرنی ہے. اس نے کہا تھا مجھے اٹارنی جنرل یا بختیار سے بات کرنی ہے. دونوں لوگ دنیا سے چلے گئے. بھٹو صاحب کا دور تھا, جناب ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا. اٹارنی جنرل یا بختیار نے کھڑے ہو کے کہا تھا مرزا صاحب اگر آپ نے لاٹ میں کہا لے کے قانون پر بات کرنی ہے تو میں آپ کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں, اگر آپ نے قرآن و سنت پر بات کرنی ہے تو اس کا جواب میں نہیں دے سکتا ہوں. اس کا جواب دے سکتے ہیں تو مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود دے سکتے ہیں. میں چکوال تلاکنگ مضافات کے جوانوں سے پوچھتا ہوں اگر اس منبری پر آپ کے علماء نہ بیٹھے ہوتے تو قادیانیت کو جواب کون دیتا. اس قادیانیت کو جواب دیا تو دیوبند کی چٹائیوں پر پڑھنے والے مرد کلندر نے دیا تھا, جس نے پرچم ختم نبوت تھاما تھا. نتیجہ کیا ہوا تھا, قادیانیوں کو اس قومی اسمبلی سے غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. آج بھی اس پارلیمنٹ پر ختم نبوت کا پرچم لہرا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک لہراتا رہے گا. اونچی آواز سے کہو تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت.
آج قومی اسمبلی میں میرے قائد، آپ کے قائد مولانا فضل الرحمان موجود ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے دور میں شیریں رحمان نے ایک بل پیش کیا تھا جس میں ناموس رسالت کے قانون کو چھیڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ زرداری صاحب کا دور تھا، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے۔ میرے قائد نے کھڑے ہو کر اسمبلی میں کہا تھا، زرداری صاحب دوستیاں اپنی جگہ پر، سیاسی تعلقات اپنی جگہ پر، لیکن نظریے کا سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کسی مائی کے لال کو ناموس رسالت کا قانون چھیڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کراچی میں ریلی ہوئی، جس طرح بھی حضرت قاضی زاد الحسینی مرحوم مغفور کے فرزند ارجمند میرے مخدوم مدینہ منورہ سے آئے، اسی طرح اس ریلی میں میرے قائد بھی مدینہ منورہ سے پہنچے تھے، اور میرے قائد نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، سیکولر لابی کو مخاطب کر کے کہا تھا، لا دین لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، کنٹینر والوں کو مخاطب کر کے کہا تھا، سنو بگوش ہوئی سنو، تم نے اگر امریکہ اور یورپ سے وفا کی قسم اٹھائی ہے تو میں بھی مدینہ منورہ میں نبی کے روزے کے سامنے قسم اٹھا کے آیا ہوں، اس ناموس رسالت کے قانون کو بچانے کے لیے جان بھی دینی پڑی تو جان بھی دے دیں گے۔ کہو اونچی آواز سے انشاءاللہ، اونچی آواز سے کہو۔